اس کا نام آج بھی لیا جاتا ہے تاریخ میں. اس کو ایک ریولیوشن لانے والے آدمی کے حیثیت سے جانا پہچانا جاتا ہے. انقلابی شخصیت مصطفیٰ کمال باشا. اس کی ریولیوشن شروع ہوئی. اس نے ایک نیا طریقہ ترکی میں شروع کیا کہ یہ خلافت عثمانیہ جو تھی وہ اسلامی قانون نافذ کرتے تھے, اسلامی سزائیں دیتے تھے, اسلامی عدالت ہوتی تھی, سب طریقے اسلامی ہوتے تھے. دوسری جنگ عظیم کے بعد پھر یہ جو ہے مصطفیٰ کمال باشا کی تحریک زور پکڑ گئی اور خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی, جس میں فرانس, انگلینڈ نے بہت ساتھ دیا مصطفیٰ کمال باشا کا. ترکیوں نے بھی اسے ہاتھوں ہاتھ اٹھا لیا کہ ایک نیا کچھ لے کر کے آیا ہے. اس کا نیا پن کیا تھا مصطفیٰ کمال باشا کا؟ 11 سال اس نے ترکی پر حکومت کیا اور سارے اسلامی قانون ترکی سے ختم کر دیا. سارے اسلامی قانون مٹا دیا اس نے. عورتوں کو پابندی لگائے کہ کوئی حجاب نہ پہنے, ہمارا دین آسان ہے. اسلام کے نام پر حافظ قرآن بننا منع ہے. مدرسوں کو اس نے ختم کروا دیا تھا. پورے ترکی سے مدرسے نہیں تھے. یہ 1921 کی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو. وہاں سے مدرسے ختم, اور جو علماء تھے امامہ پہنتے تھے ان کے امامے اتار دیے گئے, ان کو سوٹ بوٹ پر لے کے آ گئے. آج بھی ترکی میں اس کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے. کسی ترکی حافظ قرآن کو اگر آپ بلائیں گے تو سوٹ میں ہی نظر آئے گا آپ کو, ٹائی سوٹ بوٹ میں ہی رہے گا, وہ حافظ قرآن ہوگا. اس نے یہ ساری چیزیں بدل ڈالی 11 سال کے اندر. پورے اس کو ایک ریولیوشن, نئی تحریک کے طور پر اٹھایا گیا تھا. نام کیا ہے؟ مصطفیٰ کمال باشا. تاریخ آپ پڑھو پتہ چلے. اور 11 سال کے بعد جب وہ ختم ہوا تو پوری ترکی کو اس نے برباد کر رکھا تھا. فوج کو نیوٹرل بنا دیا تھا. یورپ کا اس میں دخل بہت زیادہ, امریکہ کا, برطانیہ کا, فرانس کا بہت انٹرفیئر ترکی میں. انہوں نے 100 سال ایگریمنٹ بھی کر دیا. فاسفورس ایگریمنٹ آج بھی وہ موجود ہے کہ ترکی کے جو سمندر کے بندرگاہ ہیں, ترکی وہاں سے ایک پیسہ بھی حاصل نہیں کر سکتا. 1923 سے 2023 تک کا ایگریمنٹ ہے. چند سالوں میں وہ ایگریمنٹ ختم ہو جائے گا. یعنی اس بندرگاہ سے, پورٹ سے ترکی کو کوئی انکم نہیں. اس پورٹ سے جتنے بھی جہاز گزریں گے اس کی ساری انکم یورپ کو جائے گی. آج بھی کہنے کو اسلامی ملک ہے ترکی, مگر اس کے اپنے ملک سے بندرگاہ سے وہ پیسے نہیں لے سکتا, ٹیکس نہیں لگا سکتا. 100 سال کا ایگریمنٹ. یہ سب کس نے کیا تھا؟ مصطفیٰ کمال باشا نے. مسلمانوں کو اچھی طرح سے اس نے توڑا تھا. 11 سال کے بعد پتا چلا کہ وہ مسلمان ہی نہیں تھا. نام کیا ہے؟ مصطفیٰ کمال باشا. اور وہ ایک بہت بڑا قائد اور لیڈر بن کر کے مسلمانوں کا نئی تحریک چلا کر کے ترکی پر حکومت کیا. بعد میں علماء نے بتایا کہ وہ یہودی دونما فرقے کا آدمی تھا. جو یہودی اپنے بچوں کا نام ہی مسلمان رکھ دیتے ہیں یہی فتنے اور فسادات کے لیے. میرے عزیزوں, ہم تو غفلت کی نیند سو رہے ہیں. ایسے کئی لوگ ہماری امت میں داخل ہوتے ہیں صرف ہمارے عقیدوں کو گمراہ کرنے کے لیے, ہمیں توڑ پھوڑ کرنے کے لیے. آج جن مسلمانوں کو یہاں کھڑا کیا جاتا ہے اور جو برقعے والی یہاں پر پارلیمنٹ کے پاس یا سپریم کورٹ میں اسلامی لا کے خلاف مقدمہ دائر کر رہی ہیں, انہیں پہچانو, ان کے برقعے اٹھاؤ تو پتا چلے کہ یہ کس جماعت کی ہے. یہ ہے ہی نہیں, اسلام سے ان کا تعلق ہی نہیں. میرا تو یقین یہ اور وجدان یہ کہتا ہے, جس عورت کو ذرا برابر رائی کے دانے کے برابر بھی یہ یقین ہو کہ وہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کی کنیزہ ہے, وہ تو پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ تو دور کی بات, وہ اپنے گھر کی دہلیز انگلنے کو بھی 1000 بار سوچے گی. نام نہیں ہے ہمارا دین, تو ایمان کا نام ہے جو قلب میں موجود ہے. عزیزان گرامی, اس ترکی کی اس تباہی اور بربادی کو جو ایک شخص نے برباد کیا تھا, 100 سال ہونے کو آ گئے. آج 100 سال کے قریب آ گیا. اللہ نے ایک مرد مجاہد کو پیدا فرمایا. اردوغان جو آج کا پریزیڈنٹ ہے, اس نے بڑے سلولی اور بڑے نرم انداز سے ترکی کی پھر سے دنیا کو بدل ڈالا.
وہاں کے جو اسکارف پر پابندی تھی اس کو اس نے سب سے پہلے ہٹایا، خود وہ اپنی بیوی کو اسکارف پہنا کر کے لے آیا. اور جو پریزیڈنٹ آج ترکی کا ہے وہ خود حافظ قرآن ہے، وہ حافظ قرآن ہے، اور اس نے مدارس اسلامیہ کو عام کیا، پیران نظام کو پھر ان کی خانقاہوں سے باہر لایا کہ آپ اپنے میدان کا استعمال کریں. اس کے زمانے میں پھر ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا تھا، تاریخ کو آپ کو معلوم ہوگی، چند سال پہلے فوجیوں نے، وہاں کی ملٹری نے اس کے خلاف بغاوت کی تھی، صدر کو گرانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی حفاظت ایسی کہ ترکی عوام کا ایک مقبول لیڈر تھا. وہ ترکی عوام پوری سڑکوں پر آئی اور فوجیوں کے ان تمام بڑی گاڑیوں کے پہیے کے نیچے سو گئی تو ان کو شکست ہو گئی. پھر فوجی اپنی تمام تحریکوں سے باز آئے اور آج اس قائد کے ساتھ چل رہا ہے ترکی، اللہ سلامت رکھے. اور جو ہماری امیدیں وابستہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اسے انہی امیدوں پر اتارے، کہیں کوئی گمراہی نہ آئے، یہ ہماری دعا ہے. لیکن آپ کو حالات میں یہ بتاؤں کہ جن لوگوں کو لایا جاتا ہے مسلمان نام سے، ہزار چھان بین کے بعد کسی کے پیچھے رہو، اس لیے کہ یہ دنیا اس زمانے میں اتنے پروپیگنڈے بنا چکی ہے کہ پہچاننا مشکل ہو گیا ہے. انہوں نے اپنے بچوں کو بڑے بڑے لوگوں تک پہنچا دیا ہے، بڑے بڑے لوگوں تک پہنچا دیا ہے. یہ ہمارے درمیان اختلافات پیدا کرنے کے لیے بڑے بڑے مشائخ کے بیچ، بڑی بڑی تنظیموں کے بیچ، بڑے مدارس کے بیچ جو پھوٹ پڑتی ہے، میری تحقیق یہ کہتی ہے کہ ان بڑے لوگوں تک یہ یہودی پہنچے ہوئے ہیں، ان کے بچے پہنچے ہوئے ہیں. کیسے ہمیں پتا چلے گا؟ نام بھی مسلمان ہے اور ان کا دل ہی بتائے گا. اب ہم تو عالم الغیب نہیں ہیں،